یہ دھوکہ دیا گیا، مغالطہ دیا گیا، جھوٹ بولا گیا، اور اہل سنت کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ شیعوں کی گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اب بتائیے، سیوطی شیعہ تھے، ابن حجر شیعہ تھے، ذہبی شیعہ تھے، اور حاکم نیشاپوری شیعہ تھے، اور نسائی شیعہ تھے، سب شیعہ ہی تھے، اس لیے کہ یہ محدثین اگر فیصلہ کر دیں کسی حدیث کے بارے میں تو اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا کوئی مریض دل کا بیمار کینسر زدہ ہی ہو۔ سن 10 ہجری کا حج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ اب آپ جب واپس آ رہے ہیں تو جحفہ کے قریب جو شام والوں کی میقات ہے، مکے اور مدینے کے راستے کا درمیانی حصہ ہے، 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ غدیر خم، ایک تالاب جہاں تھا، اسی مقام پر آپ لوگ ٹھہریں۔ 30-40 ہزار صحابہ تھے حضور کے ساتھ جو حاجی مدینے سے گئے تھے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ تبوک کے سفر میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ 30,000 تھے، اور یہ حج کا جو سفر تھا اس میں 40-50 ہزار تھے، اور یہ آپ کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ اور غدیر خم پر آپ نے روکا اور اعلان فرمایا کہ کہہ دو کہ سب لوگ جماعت کے ساتھ میرے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز کا اعلان ہوا۔ ظہر کی نماز کے لیے سارا مجمع وہاں اکٹھا ہو گیا، ورنہ سفروں میں کبھی اجازت ہوتی تھی کہ اپنے اپنے خیموں میں پڑھ لو، لیکن آپ نے سب کو جمع فرمایا۔ ایک مجمع تھا، ایک ٹھٹ کا ٹھٹ تھا، ایک زبردست قسم کا اجتماع ہو رہا تھا۔ اس میں حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ میں نے کل بھی دکھایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ جو روایت حضرت علی کے بارے میں ثابت ہے، اس موضوع پر جو روایت ثابت ہے، جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ یہ پورا ایک رسالہ میں نے لکھا ہے، 25 صحابہ کے تو نام کے ساتھ اور بہت سے صحابہ سے یہ روایت ہے، اور کبار محدثین کا فیصلہ ہے کہ یہ روایت متواتر ہے۔ یہ وہ روایت ہے جس میں حضور پاک علیہ السلام اپنی وفات سے کچھ پیشتر تقریر جو فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں: اے لوگو، اب میرا آخری وقت قریب ہے، کسی وقت بھی اللہ کا پیام آ سکتا ہے۔ یہ آخری وصیت ہے، خوب یاد رکھا جائے، کسی وقت بھی اللہ کا پیام آ سکتا ہے۔ اے لوگو، 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی بھاری ذمہ داریاں ہیں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ پھر آپ نے 4 مرتبہ فرمایا: اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا میں یاد دلاتا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ بات یاد دلاتا ہوں، ان کے ساتھ کبھی بدسلوکی مت کرنا۔ اور یہ کہ قرآن اور میرے اہل بیت، اور اس وقت اہل بیت کا مطلب علی تھے۔ روایت کے راوی کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی کو بلایا اور پھر کہا کہ کھڑے ہو، ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر لوگوں کا سامنا کراتے ہوئے کہا: اے لوگو، الستُ اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تمام اہل ایمان کی ولایت مجھے حاصل نہیں؟ ان کی جانوں سے زیادہ میں ان کا ذمہ دار نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ۔ قالت: سن لو، من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا ولی ہوں، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کے مولا ہوں گے، اہل ایمان کے علی ولی ہوں گے۔ علی ولی المؤمنین من بعدی، فرمایا کہ یہ ان کا مقام ہے، اللہ کی طرف سے طے کیا گیا۔ اور فرمایا کہ من عادى علیا فقد عادانی، علی سے جو دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہوگا۔ اور یہ فرمایا تھا: اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو ان کے ساتھ تعلق رکھے، محبت رکھے، ان کو اپنا ولی مانے، اے اللہ تو اس کا ولی بن جا، اور جو ان سے دشمنی کرے، اے اللہ تو اس کا دشمن بن جا۔ یہ حدیث صحیح ہی نہیں ہے، متواتر ہے، اور میں نے اس حدیث کے بارے میں بار تذکرہ کیا، اور اس کی جو روایتیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ ان روایتوں کے نقل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص شک و شبہ پیدا کرتا ہے اور روایتوں کے بارے میں
تشکیک کی مہم چلاتا ہے تو وہ منحوس، محروم اور اللہ کی رحمت اور نبی کی رحمت سے دور ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو متواتر کرنے والے علماء میں حاکم نیشاپوری ہیں، امام ذہبی نے التلخیص میں، حافظ ابن حجر نے المطالب العالیہ میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں، امام شیخ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ اور صحیح الجامع الصغیر میں اس کا تذکرہ کیا۔ حافظ ابن حجر نے کہا وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی۔ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث مسلم میں ہے، ترمذی میں، دارمی میں، بیہقی میں، مسند احمد میں، حاکم نیشاپوری کی مستدرک میں، نسائی کی سنن کبریٰ میں، نسائی کے خصائص امیر المؤمنین میں، البانی کی کتابوں میں، ابن حجر نے الصواعق المحرقہ میں اور المطالب العالیہ میں، اور اسی طرح ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں، اور جامع الاصول میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور پھر السیرہ النبویہ میں، اور تفسیر ابن کثیر نے میں، ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں، ابن عساکر نے منتخب التاریخ میں، اور ابن حزم نے الاحکام میں، ابن منظور نے لسان العرب میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، اور ابن مخلد قرطبی نے مارویہ فی الحوض میں، ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں، اور کتنے نام ذکر کیے جائیں۔ میں نے ان روایتوں کا تتبع کیا ہے اور ان کے نصوص بھی بیان کیے ہیں۔ 40 روایتوں کی تعداد یہاں تو صرف یہ 40 پہنچ گئی ہے، پھر اس کے بعد ان کے متون کا تذکرہ کیا ہے۔ چونکہ یہ دھوکہ دیا گیا، مغالطہ دیا گیا، جھوٹ بولا گیا، اور اہل سنت کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ شیعوں کی گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ اب بتائیے، سیوطی شیعہ تھے، ابن حجر شیعہ تھے، ذہبی شیعہ تھے، اور حاکم نیشاپوری شیعہ تھے، اور نسائی شیعہ تھے، سب شیعہ ہی تھے۔ اگر یہ سب شیعہ تھے تو اے اہل سنت تم بھی شیعہ بن جاؤ۔ اگر یہ شیعہ تھے تو تم بھی شیعہ بن جاؤ تو تمہاری بھی آخرت بن جائے گی۔ اس لیے کہ یہ محدثین اگر فیصلہ کر دیں کسی حدیث کے بارے میں تو اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے والا کوئی مریض، دل کا بیمار، کینسر زدہ ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال بات پھر پھیلتی چلی جاتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ حضرت علی کے حق میں اور پھر اہل بیت کے حق میں حضور پاک علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر 18 ذی الحجہ میں ظہر کی نماز کے بعد جو خطاب فرمایا تھا وہ آپ کی آخری وصیت تھی۔